اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کلاس چل رہی ہے۔ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک مختصر سے وقت میں اللہ کا کلام، اس کے اصول و ضوابط کچھ حد تک اگر ہم سیکھ جائیں یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے۔ تو ہم سب کی کوشش یہ، میری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کچھ جو سکھایا جائے اس کو ہم سیکھ جائیں۔ مقصد دونوں کا یہی ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، کہ اللہ کا مقدس کلام اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھا جا سکے۔ تو یہ ہم سب کی کوششیں ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہوا ہے، اصول التجوید کا۔ اصول التجوید کے 2 حصے ہیں، اور دونوں حصوں کا الحمدللہ سبق چل رہا ہے۔ پہلا حصہ تو مکمل ہو جاتا ہے، اور ہو بھی گیا، اب بھی مکمل ہو گیا، اور دوسرا حصہ چونکہ وہ طویل ہے اور اس کے اندر جو بیان ہے تھوڑا سا مشکل سا بھی ہے، تو اس لیے اس میں وقت لگ جاتا ہے۔ صفات کا بیان ہے اس کے اندر۔ خیر، اصول التجوید حصہ اول ہمارا مکمل ہوا ہے، اور اس کو دوبارہ شروع کریں گے اب، چونکہ کچھ ساتھیوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ کچھ تو احباب وہ ہیں کہ جو بعد میں جڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس کو پھر سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ آخر میں 2 سبق ہیں۔ علامات وفق کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور علامات وفق کا بیان اس لیے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اصول التجوید حصہ اول کے اندر اخیر میں وفق کا بیان پڑھا ہے، اور وفق کے بیان میں وفق کی تقسیم 3 طرح پر تھی۔ پہلی باعتبار کیفیت کے، اور دوسری باعتبار محل کے، اور تیسری باعتبار احوال قاری کے۔ تو اس میں جو دوسری تقسیم ہے باعتبار محل کے، باعتبار محل کا مطلب یہ ہے کہ کس جگہ وقف کرنا چاہیے، تو اس کو وہاں سمجھایا گیا۔ لیکن وہ بیان ایسا ہے کہ اس کی جو قسمیں ہیں، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح، وہ ایسی ہیں کہ ان کا تعلق عربی سے ہے۔ یعنی قرآن پاک کا اگر کوئی ترجمہ سمجھتا ہے اور اس کا مطلب سمجھتا ہے، تو ان کی سمجھ میں وہ وقف اچھی طرح سے آئیں گے، چونکہ ان کا تعلق یہ ہے کہ بات کہاں پوری ہو رہی ہو، جملہ کہاں پورا ہو، اور کہاں جملہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے والے جملے سے اس کا کیسا تعلق ہے، لفظی تعلق ہے، معنوی تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں جو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھتا ہے اسی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اور جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سمجھتے، اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے کہ بھئی جملہ کہاں پورا ہو رہا ہو۔ اتنی بات تو چلو کافی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جملہ پورا کہاں ہو رہا ہو، لیکن جملے کے ساتھ جو پچھلے والا جملہ ہے یا آگے والا جملہ ہے، اس سے اس کا کیسا تعلق ہے، لفظی تعلق ہے یا معنوی تعلق ہے یا نہیں ہے، یا دونوں ہے یا ایک ہے، تو یہ انہی کو سمجھ میں آئے گا۔ اور جو اس بات کو سمجھنے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ رموز اوقاف یعنی وفق کی علامتیں بنائی گئی ہیں۔ یہ علامتیں ہیں کہ جو نہیں سمجھتے ہیں، جن کے اندر معنی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح وغیرہ کو جو نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ ان علامات کا، جو علامات بنائی گئی ہیں، ان علامات کا خیال رکھیں اور ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کون سی علامت پر رکنا چاہیے، کون سی علامت پر نہیں رکنا چاہیے، اور کون سی علامت ایسی ہے کہ اس پر رک کر اعادہ کرنا چاہیے، یعنی پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھنا چاہیے، اور کون سی علامت ایسی ہے کہ ابتدا کرنی چاہیے۔ تو یہ علامت ہیں، بس ہمیں مختصراً اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ علامات وقف یہ بھی تقریباً آپ کو سمجھائی جا چکی ہے۔ ان میں کچھ علامتیں ہیں
بس وہ سمجھانی باقی ہے، ان کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ جو آیت ہے، گول دائرہ جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم آیت کہتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہے، وہ گول آیت بنی ہوتی ہے اور اس کے درمیان نمبر بھی لکھے ہوئے تھے 1 2 3 4 5، یعنی آیت ہے جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 آیتیں، یہ 4 آیتیں ہیں اس کے اندر، اور یہ علامتیں بنی ہوئی ہے، گول دائرہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ ہند سے لکھے ہوئے 1 2 3 4 5۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک ہمیں سب کو یہ پتہ ہے کہ اس کو آیت کہتے ہیں، لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے، رک گئے تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے یا نہیں، تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ یہ علامت جو آیت ہے گول دائرہ، یہ پکی علامت ہے، اس کے اوپر رکنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کے ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک آتا ہے وہ 5 کا ہندسہ بنا ہوا آتا ہے، تو وہ بھی چونکہ آیت ہی کے حکم ہے تو وہاں بھی رکنا چاہیے۔ اور میم ہے، میم وقف لازم اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں کہ اس پر رکنا ضروری ہے۔ اور طا ہے وقف مطلق کی علامت ہے، طا جو بنا ہوا ہوتا ہے کہیں طا، تو کہیں وہ سنگل بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں آیت کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، تو طا یہ بھی پکی علامت ہے، اس کے اوپر بھی رکنا چاہیے۔ جیم یہ بھی پکی علامت ہے، اس کے اوپر بھی رکنا چاہیے۔ یہ علامت ایسی ہیں کہ ان پر رکنے کے بعد پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بغیر کسی وجہ کے، یعنی وقف اختیاری ان پر کر سکتے ہیں۔ وقف اختیاری آپ نے پڑھا نا احوال قاری میں، کہ وقف اختیاری وقفے کہ قاری کسی جگہ بغیر کسی عذر کے اپنے اختیار سے وقف کرے، تو یہ جو علامت ہے ان پر وقف اختیاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ علامت ایسی ہیں جیسے زا ہوا، صاد ہوا، قاف ہوا اور کاف ہوا، یہ بنے ہوئے تھے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ یہ علامتیں ایسی ہیں کہ ان پر یہ جو 3 علامتیں، ایک تو صاد، زا، قاف، بڑا قاف، یہ علامتیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ بنی ہوئی ہوں تو ان پر وقف کر تو سکتے ہیں، لیکن وقف ان پر جب کریں جب کہ جو پکی علامت ہے وہ دور ہو کہیں، یعنی کوئی آیت بڑی آیت ہے اور اس بڑی آیت کے اندر جو پکی علامت ہے، یعنی طا ہو، میم ہو، جیم ہو، یا وہ گول دائرہ ہو، وہ دور ہے کہیں، اور اس سے پہلے ان میں سے کوئی علامت آ گئی، زا، صاد، قاف، یہ کوئی علامت آ گئی، تو ہمیں رکنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو اس صورت میں رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر رک گئے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 3 کا مسئلہ یہ ہے۔ اور ایک ہے کاف، چھوٹا کاف۔ کاف چھوٹا کاف کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے جو علامت گزری ہے اس علامت کا اعتبار کیا جائے گا۔ کاف کا مطلب ہے کذالک، یعنی ایسے ہی، یعنی پہلے جو آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے وصل کیا ہے تو اس پر بھی وصل کریں، رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے آیت گزری اس پر آپ نے وقف کیا ہے تو اس پر بھی وقف کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال، اور اب آج کچھ علامتیں ہیں ان کو سمجھ لیں، وہ آپ کو میں اسکرین پر سمجھاؤں گا۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر کہیں کہیں آپ کو یہ علامتیں بھی نظر آئیں گی، علامات وقف، ان کو سمجھیے۔ یہ صلاح، آپ قرآن پاک کے اندر اس کو بھی دیکھیں گے، کہیں علامت ہے یہ بھی صلاح، تو اگر کہیں یہ ہے تو اس پر وقف کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، ہمیں بس یہ سمجھنا ہے۔ تو اگر کہیں صلاح آ جائے تو اس پر وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وقف کر دیا، کسی وجہ سے کر دیا وقف، تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا ضروری ہے اس کے اوپر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ قاف، صاد، زا، یہ ہے کہ ان پر بھی ہمیں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری میں ہم نے کر دیا کہ علامت پکی دور ہے، ہم نے وقف کر دیا تو وقف کر سکتے ہیں۔ اب وقف کرنے کے بعد آگے ہی سے پڑھیں گے، پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن اگر کہیں یہ صلاح آئے، صلاح، تو اس پر بھی وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے مجبوری میں وقف کر دیا، ہمارا سانس پھول گیا یا کوئی عذر پیش آ گیا، اس کے اوپر وقف کر سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے. یہ صلاح جو ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صلاح کا یہ مطلب ہے کہ اس پر آیت نہیں کریں گے، وقف نہیں کریں گے. اگر وقف کر دیا تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے. اس کے بعد ہے لا. یہ لام الف، لا. لا کا مطلب ہے، جو عربی سمجھتے ہیں، لا کا مطلب نہیں. تو جہاں یہ بنی ہوئی ہوتی ہے لا، یہ لا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ لا سنگل ہی ہوتا ہے. جہاں یہ سنگل ہوگا تو اس پر ہم بالکل نہیں رکیں گے. لا کا مطلب نہیں، یہاں رکنا نہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بالکل، کہ جہاں سنگل لا بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لا آیت کے اوپر ہوتا ہے، جیسے میں نے یہاں یہ بنایا، دیکھیے یہ لا یہ بنا ہوا ہے یہاں پر، آیت اس طرح سے آیت کے اوپر ہوتا ہے، یہ گول دائرے کے اوپر. تو جہاں یہ گول دائرے کے اوپر بنا ہوا ہو تو وہاں وقف کر سکتے ہیں، چونکہ علامت ہے وہاں پر آیت کی ہے، وہاں وقف کر سکتے ہیں. لیکن لا، اس کے اوپر لا کی علامت ہونے کی وجہ سے وقف نہ کرنا بہتر ہے، وصل کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اجازت ہے اس کے اوپر وقف کرنے کی، اس آیت کی وجہ سے، گول دائرے کی وجہ سے جہاں یہ لام بنا ہوا ہو تو اس کے اوپر وقف کرنے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وصل کریں. جیسے مثلا میں آپ کو دیکھو قرآن پاک میں دکھاتا ہوں میں آپ کو کس طرح سے، یہ سمجھیے. جی نہیں، اسی میں دیکھ لیجئے. دیکھیں اوپر اس میں ایک چیز ہے، ایک تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں دیکھیں یہ آیت ہے، یہاں گول دائرہ ہے، لیکن آیت کے اوپر دو علامتیں بنی ہوئی ہیں. ایک تو جیم کی علامت ہے پکی، اور ایک لا بنا ہوا ہے. تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے. یہاں جہاں اس طرح سے دو یا تین علامتیں بنی ہوئی ہو تو وہاں اس کا اعتبار کیا جائے گا جو پکی علامت ہو. تو یہاں جیم بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کا اعتبار کیا جائے گا، یہاں ہم رکیں گے. ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ دیکھیے یہاں یہ آیت بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر سنگل صرف لام ہے، یہ لا بنا ہوا ہے. اور اسی طرح سے اگلی آیت رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، لا بنا ہوا ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر آیت وقف کرنا. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سنیے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر وقف کرنے کی اجازت ہے، وقف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر وقف کر دیا تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ حضر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو وصل کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ترتیل ہے، ترتیل میں تو پھر ضرورت پڑے گی، لیکن حضر میں، حضر کا مطلب ہے کہ تیز پڑھنا. جیسے لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. اس طرح سے حضر میں جو یہ آیتیں ہوں تو ان کے اندر وصل کرنا بہتر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے، یہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو. تو لا کی بات ہو گئی کہ جہاں سنگل بنا ہوا ہوگا وہاں ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں اجازت نہیں رکنے کی. آیت کے اوپر ہوگا تو پھر رک سکتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ قلعہ، یہ کہیں یہ قلعہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا بھی حکم ہے کہ اس کے اوپر بھی وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر بھی وقف نہیں کرنا ہے، وقف اختیاری نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی. ٹھیک ہے. اور جن کے نزدیک اس پر، بعض قاریوں کے نزدیک اس کے اوپر وقف کرنے کی اجازت ہے تو ان کے ہاں اس کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن ہم بروایت حفص اس کے اوپر وقف نہیں کریں گے، وقف نہ کرنا بہتر ہے اس کے اوپر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح سے یہ دیکھیے، یہ نقطے قرآن پاک کے اندر آپ کہیں کہیں یہ 3 نقطے بھی دیکھیں گے. اور جہاں بھی آپ یہ 3 نقطے دیکھیں گے
تو یہ دو جگہ ہی ہوں گے، ایک جگہ نہیں ہوں گے، بالکل دو جگہ ہوں گے، اس کا مطلب ہے۔ اور وہاں مع بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، مع کا مطلب ہے وقف معانقہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے، پہلا آپ اس کا حکم سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر میں قرآن پاک کے اندر آپ کو اس کو دکھا بھی دوں گا کہ کس طرح کرنا۔ اس کا حکم ہے کہ جہاں بھی یہ ہوں گے دو جگہ ہوں گے، حکم اس کا یہ ہے ان میں سے ایک جگہ رکنا ضروری ہے، چاہے تو وصل اول وقف ثانی کر لیں، وصل اول وقف ثانی، وصل اول کا مطلب یعنی پہلے نقطے پر وصل کر لیں اور دوسرے پر رک جائیں، ٹھیک ہے۔ چاہے وقف اول وصل ثانی کر لیں، یعنی پہلے 3 نقطوں پر رک جائیں اور دوسرے پر وصل کریں، یعنی ان میں سے ایک جگہ رکنا ہے، دونوں جگہ وقف نہیں کرنا ہے، نہ دونوں جگہ وصل کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ دونوں جگہ وقف کرنا، نہ دونوں جگہ وصل کرنا ہے، بلکہ چاہے تو پہلے پر رک جائیں دوسرے پر نہ رکیں، یا پہلے پر ملا کر کے پڑھیں دوسرے پر رک جائیں۔ وقف اول وصل ثانی کر لیں، یعنی پہلے پر وقف دوسرے پر وصل، یا وصل اول وقف ثانی کر لیں کہ پہلے پر وصل دوسرے پر وقف، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بھی یہ دو نقطے بنے ہوئے تھے وہاں معانقہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر معانقہ نہ ہو تو اس کا مخفف مع لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر۔ چلیے اب آپ کو قرآن پاک کے اندر میں دکھاتا ہوں، شروع میں آ جائیے، بہت ساری جگہ آتا ہے یہ، لیکن ہم آپ کو شروع میں لے کے چلتے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ۔ یہ دیکھیے سورہ نظر آ رہا ہے، اس میں دیکھیے دو جگہ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب، ایک تو یہاں دو نقطے، اور پھر فی کے آگے ہے دو نقطے، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہے ہوں چونکہ بہت کم نظر، اچھا کوئی صاف سے دکھاؤں میں آپ کو جو کلیئر نظر آئے۔ جی آ رہے ہیں جی حضرت، ایک چیز پوچھنی تھی، سورہ دخان نہیں میں کلیئر دکھا دوں، اس کے اندر بھی ہے یہ، 3 نقطہ، تو وہاں دونوں جگہ رکیں گے یا ایک کیسے کریں نہیں گے دو اس کو؟ جگہ نہیں رکیں گے، ایک جگہ رکیں گے جہاں بھی ہوگا یہ، دیکھیے لیکن دونوں آیت کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو نہیں، آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 آیت کے اوپر ہی ہوتے ہیں یہ، ان کا حکم یہی ہے۔ دیکھیں یہاں دیکھیں آپ، انہو ظن ان لن یحور، یہاں تو صاف نظر آ رہے ہیں نا کلیئر، یحور کے اوپر یہ آیت ہے، یہاں بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں، اور آگے بلا کے اوپر بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں، اور دیکھیے دونوں جگہ پکی آیت ہے، یحور یہ بھی پکی آیت ہے، اور بلا وہاں جیم بنا یہ بھی پکی آیت ہے۔ تو یہ پکی آیت اس لیے ہے کہ ان میں سے ایک جگہ رکنا ہے آپ کو، ہر حال میں ایک جگہ رکنا ہے اور ایک جگہ وصل کرنا ہے، معانقہ۔ اب دیکھیے سائیڈ میں معانقہ لکھا ہوا بھی ہے، معانقہ عند المتاخرین، تو قرآن پاک میں جہاں بھی یہ ہوں گے وہاں کہیں تو مخفف شارٹ میں لکھا ہوا ہوگا مع، کہیں پورا معانقہ لکھا ہوا ہوگا جیسے یہاں، اور یہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کا حکم سمجھنا ہے کہ ہمیں جہاں بھی یہ دو جگہ ہی آتے ہیں تو ہمیں ایک جگہ رکنا ہے، چاہے وصل اول وقف ثانی کریں چاہے وقف اول وصل ثانی کریں۔ کس طرح سے؟ چاہے تو ہم یوں پڑھیں انہو ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، پہلے پر وقف کر دیں، چاہے ہم اس طرح پڑھیں انہو ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یعنی ایک جگہ وقف کریں، چاہے پہلے پر کر لیں چاہے دوسرے پر وقف کر لیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے معانقہ۔ تو اب جو تقریباً جو علامتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ صلا اس پر وقف اختیاری نہیں کریں گے، اگر وقف کر دیا کسی وجہ سے تو اعادہ لوٹائیں گے پیچھے سے۔ لا اس پر وقف بالکل نہیں کریں گے۔ قلا اس کے اوپر بھی وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لا آیت کے اوپر اس کے اوپر وقف کر سکتے ہیں لیکن وصل کرنا بہتر ہے۔ اور معانقہ اس میں ایک جگہ وقف کریں گے ایک جگہ وصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک دو علامتیں جو باقی رہ گئی انشاءاللہ ان کو اگلی کلاس کے اندر آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ چلو اب
2-3 آیتیں قرآن پاک کی مشق کر لیتے ہیں. یہ پچھلے ہفتے تو ہماری کلاس مس ہی رہی ہے بالکل. سورۃ البینہ چل رہی ہے ہماری، تو شاید وذالک دین القیمہ تک ہو گیا. چلو ایک مرتبہ میں اوپر سے پڑھ کے آتا ہوں، پھر جہاں سے رہ گیا وہاں سے قواعد پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. اب دیکھیں پہلی آیت تو جو ہے وہ لمبی آیت ہے، تو اس میں اگر ہم بینہ پر وصل کریں گے تو سانس بیچ میں ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو اس لیے وقف کرنے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا دوسری آیت مطہرہ، یہ چھوٹی آیت ہے، تو یہاں ہم وصل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، وقف کر دیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. آیت کے بیچ میں اگر ہمیں کہیں بھی رکنے کی ضرورت پڑ جائے تو وقف کرنے کا جو اصول ہے اس کے مطابق وقف کریں گے اور پھر پیچھے سے اعادہ کریں گے، جیسے ابھی میں نے کیا ہے. اور جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں وقف کرنے کے، کہ اگر گول تا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، زبر ہے تو کیا کرنا ہے، 2 زبر ہے تو کیا کرنا ہے، تو ان قواعد کے مطابق آیت کے بیچ میں وقف کریں گے، اور اگر بیچ ہے جملے کا درمیان ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ان الذين كفروا من اهل میں اظہار ہوگا، اظہار حلقی، نون ساکن کے بعد حمزہ ہاں میں سے حمزہ ہے تو اس لیے اظہار حلقی ہوگا. والمشرکین فی نار جہنم، ناری را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، جہنم غنہ کریں گے، نون مشدد ہے. خالدین فیہا، خا پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اولئک هم شر البریہ، ہم نے خالدین فیہا پر وقف کر دیا. ٹھیک ہے، اگر ہم وقف نہیں کریں گے، وصل کریں گے تو پھر فیہا میں مد کریں گے، اور مد کون سا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وقف کر دیا تو صرف مد اصلی ہوگا، ایک الف کھینچیں گے، اور اگر ہم ملا کر پڑھیں گے، وصل کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر مد منفصل ہوگا. حالانکہ مد منفصل کو بھی ایک الف کھینچ سکتے ہیں، لیکن مد منفصل کی جو مقدار ہے وہ 2 الف 2 الف 2.5 الف 4 الف ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر وصل کر کے اس میں مد کریں گے. والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اولئک مد متصل ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور ہم شر ہم میں میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا، شر را پر ہوگی چونکہ را مشدد ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، را مشدد متحرک کا قاعدہ ہے. بریہ، بریہ میں وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ. دیکھیے یہ ہے وہ لا، صالحات کے آگے لا بنا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ. اولئک مد متصل ہم میں اظہار شفوی، خا کو پر اور را کو پر،
बरिया वक़्त बिल इब्दाल। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जज़ा मद्द मुत्तसिल होगा, हुम इंद रब्बिहिम इज़हार शफ़वी होगा, इंदा इंदा इसके अंदर होगा इख्फ़ा हक़ीक़ी, इंद रब्बिहिम। क़वाइद तो आपको भी सब याद है चूँकि आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको अच्छी तरह से इल्म हो जाए, और चूँकि वक्त कम है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको मालूम है वैसे सब क़वाइद आप पढ़ चुके हैं। इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी, अदनिन इसके अंदर इख्फ़ा होगा, तनवीन है नून के नीचे और उसके बाद ता है। मिन तहती इसके अंदर भी इख्फ़ा होगा, तहतिहल अनहारु खालिदी, अल अनहारु अनहार इसके अंदर इज़हार होगा, इज़हार हल्क़ी, खालिदीन फ़ीहा अबदा, फ़ीहा में मद्दे मुनफ़सिल, अबदा वक़्फ़ बिल इब्दाल। देखिए अगर वक़्फ़ नहीं करेंगे तो फिर इसके अंदर क्या करेंगे, इदगाम करेंगे, यानी तनवीन को आगे रा में मिला देंगे, और इदगाम कौन सा होगा, इदगाम ताम। ठीक है, अब इसमें अगर बहुत से लोग क्या करते हैं कि वस्ल नहीं करते तो जो कायदा है उसके मुताबिक नहीं करते हैं, तो फी अगर हमें यहाँ पर वस्ल नहीं करना है, वक़्फ़ नहीं करना, वस्ल करेंगे तो फिर किस तरह पढ़ेंगे, खालिदीन फ़ीहा अबदर रज़ियल्लाहु, अबदर रज़ियल्लाह इदगाम ताम हो जाएगा। ठीक है, अबदन रज़ियल्लाहु नहीं पढ़ेंगे, अगर वस्ल करेंगे तो अबदन रज़ियल्लाहु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दाल का रा में इदगाम करेंगे, तनवीन का रा में इदगाम करेंगे। खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। रब्बा में वफ़ कौन सा होगा, बाकी तो कायदा आपको मालूम है, वफ़ कौन सा होगा इसके अंदर, वक़्फ़ बिल इस्कान। ठीक है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।